جی یہ روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ ان کا تعارف مختصر ہم لیتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ بنت حارثہ کے بھانجے ہیں۔ حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ ان کا نام ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور ان کی جو والدہ تھیں وہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ میمونہ بنت حارثہ دونوں بہنیں تھیں، تو اس نسبت سے خالہ لگتی تھی۔ اور تقریباً 6-7 سال کی عمر میں مسلمان تو تھے ہی، ہو گئے ہوئے تھے، اور شوق دین کا اس قدر تھا کہ رات کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ اپنی خالہ کے گھر آئے، کہنے لگے خالہ جس دن میرے نبی آپ کے گھر رات کو ٹھہریں گے نا، مجھے بتانا، میں نے اپنے نبی کے رات کی عبادت کے معمول دیکھنے۔ شوق دیکھیں، ہمارے ہاں 6-7 سال کے بچوں کے کیا شوق ہوتے ہیں، انہیں کھلونے، کپڑے اور جیولری اور جوتے اور میک اپ اور ان چیزوں میں ہم نے الجھایا ہوا، اور ان کا شوق کیا تھا؟ میرے نبی کی دن کی عبادت کا تو مجھے پتہ ہے، دن میں جو جو نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں، جو جو معمولات ہیں ان کا پتہ ہے، میں رات کے معمولات کا بھی مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے ہیں، حضرت میمونہ کے گھر ٹھہرے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر یعنی آپ آرام فرماتے۔ جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھے اور وضو کرنا چاہے تو آپ نے دیکھا برتن میں پہلے سے پانی رکھا ہوا ہے وضو کے لیے۔ آپ خوش ہوئے، فرمایا میمونہ یہ کہاں سے آئے، کس نے رکھا؟ فرمایا، عرض کرنے لگی اللہ کے رسول عبداللہ نے، عبداللہ بن عباس نے۔ آپ خوش ہوئے اور انہیں دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ عبداللہ بن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اور پھر یا بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ میمونہ نے خواہش کی، ظاہر کی کہ اللہ کے رسول میرے بھانجے کے لیے برکت کی دعا فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی، اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے۔ اور پھر یہ ہوا اس کا دعا کا اثر کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قرآن کو سمجھنے میں اس قدر یگانہ تھے کہ کوئی مسئلہ قرآن سے متعلق ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ان سے سوال کیا گیا اور ان کو اس کا علم نہ ہو۔ ہر مسئلہ، ہر بات کو وہ ان کو بتا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ چھوٹے تھے نا، 6-7 سال کی عمر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جاؤ کاتب وحی کو بلا کے لاؤ، یعنی وحی لکھنے والے حضرت امیر معاویہ کو بلا کے لاؤ۔ تو یہ دوڑتے ہوئے گئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلا کے لے کے آئے کہ وحی نازل ہوئی ہے نبی پاک پہ، آ کے اس کو لکھتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے جب نبی پاک نے مجھے دعا دی، اس کے بعد سے مجھے قرآن کی ہر آیت کا علم ہے کہ وہ کہاں، کب اور کس حوالے سے نازل ہوئی تھی، یعنی شان نزول میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور اس میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ بھی تمام فقہ کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھلا دیے۔ تفقہ فی الدین اللہ نے ان کو عطا کیا، فقیہ صحابی تھے۔ اب اور پھر عمل کا شوق دیکھیں ان کے بارے میں، یعنی پھر جب رات ٹھہرے نا، نبی پاک تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھی نفل نماز کی، تو یہ جماعت کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے، یعنی نماز جب 2 بندے پڑھ رہے ہوں نا، 2 مرد ہوں، تو ان کو حکم ہے کہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، ایک آگے ایک پیچھے نہیں کھڑا ہوگا۔ اگر 3 ہیں تو پھر ایک آگے امامت کروائے گا، 2 پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن چونکہ وہ 2 ہی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن عباس، تو عبداللہ بن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہی ان کو کان سے پکڑ کے گھما کے اپنے پیچھے سے دائیں طرف کھڑا کر لیا۔ اس سے پتا چلا اگر 2 بندے ہوں، ایک امامت کروا رہا ہو، دوسرا مقتدی ہو، تو اس کے دائیں طرف کھڑا ہوگا، اور پیچھے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کھڑی ہو گئی اور انہوں نے نماز تہجد عطا کی۔ اللہ ہمیں، ہمارے بچوں کو بھی یہ شوق نصیب فرمائے۔ کتنے ذوق کی بات ہے کہ اپنے نبی کا تعارف چاہتے ہیں، اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کا تعارف نصیب فرمائے۔ اور اعمال میں ان کی اقتداء کا شوق اتنا ہے، رات کے وقت نیند چھوڑ کے پہلے سے پانی لا کے بھر کے رکھ دیا کہ میرے نبی اب اٹھیں گے تو وضو فرمائیں گے، اور پھر نماز بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ اگر خواتین ہیں تو وہ مردوں سے پچھلی صف میں کھڑی ہوں گی، مردوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوں گی۔ اسی طرح جب حرم میں جاتی ہیں نا خواتین،
اکثر نہیں پتہ ہوتا ہے، اپنے محرم مردوں کے ساتھ جاتی ہیں، وہاں پہ ہجر اسود پہ 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں ہر طواف کے بعد، تو محرم جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی کھڑی ہو کے پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک سٹیپ وہاں اگرچہ رش اتنا ہوتا ہے کہ ممکن نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں مرد آپ کی سیٹ میں ہوتے ہیں، ہنگامی حالات ہو جاتے ہیں، پھر بھی کوشش کریں 1-2 سٹیپ پیچھے ہو کے کھڑی ہو جائیں، کم سے کم اتنا سا کہ آپ جو سجدہ جو ہے اس کے برابر، سر کے برابر مرد کے نہ ہو، یا آپ کے پیر اس مرد کے برابر بالکل نہ ہو، بلکہ تھوڑا فاصلے پہ ہو کے کھڑے ہو جائیں اور آپ عمل کریں۔ یعنی عورت کو کے لیے حکم ہے کہ وہ مرد کے پیچھے کھڑی ہو کے